وہ موقع اور مقام جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ولایت کا اعلان فرمایا، اس کے متعلق سوال کیا۔ اب حضرات کے علم میں ہے کہ ہماری جمعوں میں، ہماری مسجدوں کے جمعوں میں خاص طور پہ ایسے مسائل اور ایسی باتوں پر گفتگو نہیں ہوتی ہے جس سے ایک انتشار پھیلے۔ اس نوجوان کا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ بات عروج پر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی ولایت کا اعلان فرمایا ہے، اب ہم کس طرف جائیں؟ ایک بات عرض کر دوں، عمومی طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مولویوں کے اختلافات ہے اور اس اختلافات کے دور میں ہم کون سی طرف چلے جائیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اختلاف اور حق کی تلاش جو ہے یہ آج کے دور میں ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے چلا آ رہا ہے۔ خود آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تحقیق کے لیے مشرکین نے اس دور میں اہل علم جو یہودی تھے ان سے رابطہ کیا کہ بتائیں کیا ایسے نبی آنے والے ہیں۔ اس بات کو غور سے سماعت فرمائیے گا، خاص طور پہ نوجوان حضرات۔ اکثر آپ حضرات کو اس بات پر گمراہ کیا جاتا ہے کہ یہ مولویوں کا اختلاف ہے، ہم کس طرف جائیں، پہلے یہ آپس میں اتفاق کریں۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور ہے، آپ سے قبل یہودیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے، مجوسیت بھی ہے، مشرکین عرب بھی ہے۔ ایک نوجوان اس وقت کیا فیصلہ کرے گا؟ کیا اس وقت اس نوجوان کے لیے فیصلہ کرنا ضروری نہیں تھا کہ وہ کسی حق کی طرف جائے؟ یہودی مشرکین خود یہودیوں کے پاس جا کر یہ تحقیق کرتے تھے کہ بتائیں کیا ایسا ہوگا کہ کوئی نبی آنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس قسم کے مسائل ہو، اور یہ ہر دور میں چلا آ رہا ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں حق کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ تین دوست حق کی تلاش میں نکل آئے، حضور علیہ السلام کا دور چلا آ رہا ہے۔ ایک نے یہودیوں سے رابطہ کیا، ان کے دین سے متاثر ہوا اور یہودی بن گیا۔ دوسرے نے نصرانیوں سے رابطہ کیا، عیسائی بن گیا۔ تیسرا جو تھا وہ ایک راہب کے پاس تھا، اور راہب کو کہا کہ دیکھیں جو شرک ہم کر رہے ہیں وہ تو تم بھی کر رہے ہو، ہم نے بھی ایک بت بنایا ہوا ہے، اس کی پوجا کر رہے ہیں، تم نے بھی ایک عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بنایا ہوا ہے، وہاں پوجا کر رہے ہو۔ تو اگر میں اس شرک ہی کو میں نے اپنانا ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے حق کو تلاش کرنے کی؟ یہ تیسرا شخص وہ شخص ہے کہ جو بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور جب آیا تو اس وقت اس راہب نے اس کو کہا کہ مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ تم حق کے تلاش میں ہو، جا کر مدینہ منورہ ایک علاقہ ہے جس کو یثرب کہا جاتا ہے، اس علاقے میں بیٹھ جاؤ، وہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے، وہاں جو نبی آئے گا وہی حق پر ہے، اور اس کی ہمیں سارے راہبوں نے بتا دیا ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ میں سلمان فارسی رتنوں کی بات نہیں کر رہا،
میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس نے بعد میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر میں ابو طالب کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو کہا کہ اس نوجوان کو کہاں لے کے جا رہے اس بچے کو؟ مجھے اس بچے کے اندر نبوت کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور نبوت کے وہ اثرات ہیں کہ اس کے اوپر ایک فرشتہ آئے گا جس کا نام جبریل ہے۔ اور اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ بیٹا میری بات غور سے سنو، کاش تم نبوت کا اقرار کر لو، تم نبوت کا دعویٰ کر لو لوگوں کے سامنے، اور کاش میں زندہ ہوا تو میں ضرور آپ پر ایمان لاؤں گا۔ اور پھر دوسری بات کی کہ مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے کہ تمہاری قوم تمہیں تمہارے علاقے سے باہر نکالے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے، میری قوم مجھے نکالے گی علاقے سے؟ مکہ میری جگہ ہے، میرا گھر ہے، وہاں پر میرا آبائی علاقہ ہے، اس طرح کیسے ممکن ہے کہ کوئی مجھے وہاں سے نکالے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو فرشتہ آئے گا اس کا نام جبریل ہے، اور یہ جبریل جس شخص کے پاس بھی آتا ہے وہ پیغمبر ہوتے ہیں، اور پیغمبروں کے لیے یہ ضرور ہے کہ جو اس جبریل کا دشمن ہوگا وہ پیغمبر کا دشمن ہوگا، اور ضرور آپ کو اس علاقے سے نکالے گا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے سورت جو ہے بقرہ میں، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على حق قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزل، جو شخص جبریل کا دشمن ہوا آگے فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جبریل آپ کے اوپر آ رہا ہے، یہ دشمنی آپ کی پکی ہے آنے والے دور میں، حضور کو بتایا گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، وہ نوجوان بھی تو آج کے دور کا نوجوان کی طرح ہے، پریشان ہے، یا اللہ کس طرف چلا جاؤں؟ نصرانیت بھی ہے، مجوسیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، وہاں مشرکین عرب بھی ہے، میں کہاں چلا جاؤں؟ لیکن حق کی تلاش اس نے کرنی تھی، اور اس نے یہ دیکھنا تھا کہ حق کس طرف ہے۔ اور جو دنیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دلائل پیش کرے، ہزاروں لوگ دلائل پیش کریں گے، لیکن استفتی قلبک ولو افتاک المفتون، اپنے دل سے فتویٰ پوچھے اگرچہ مفتی آپ کو جو بھی فتویٰ دے دے۔ یہ مضمون غور سے سماعت فرمائیے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں خطبہ دیا، یہ سوال ہے، اور ان کا سوال بڑا عجیب سا ہے، سوال نوٹ کریں۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبے میں حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیا، تم اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تمہارے ہاں اس حدیث کی تردید کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ کی لعنت ہو جو اس حدیث پہ تردید کرے۔ لیکن آپ اتنے سارے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، مجھے صرف کوئی بھی شخص ہاتھ کھڑا کر کے مجھے یہ بتا دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث کیوں بیان کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ مجھے علم ہے کہ آپ اتنا کہیں گے کہ حضرت علی کے بارے میں کسی نے یوں کچھ باتیں کی وغیرہ، لیکن آپ کو بیسک جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا علم نہیں ہے، اور آج میں آپ کے سامنے ہی بتاؤں گا۔ ہو سکتا ہے اس پہ میرے 3 جمعے لگ جائے۔ غدیر خم تک پہنچوں گا، آج کوشش کروں گا کہ غدیر خم تک پہنچ جاؤں، اور اس پہ ہو سکتا ہے کہ جمعے کافی لگ جائے، 2-3 جمعے مزید لگیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ زندگی میں پہلی بار اس موضوع کو بیان کر رہا ہوں، اور میرا ذاتی میں کہتا ہوں کہ حق سچ کو ہر انسان تسلیم کرے، بجائے اس کے کہ کوئی یہ کہے میں شیعہ ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں سنی ہوں، میں بریلوی ہوں، اس چیز کو بالکل سائڈ پہ کریں۔ حق اور سچ کی بات کی جائے گی، آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، اور جہاں چاہے اس کو لے کر جائیں انشاءاللہ، میری طرف سے اجازت ہے، ویڈیو ریکارڈ بھی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ہجری کو، غور سماعت فرمائے، جہاں سے میں شروع کروں گا اس کو ذہن میں رکھنا ہے، 9 ہجری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے روانہ فرمایا صحابہ کی اجتماعیت میں۔ اسلام کے 5 شہادت کے بعد جو 5 ارکان ہے، ان 5 ارکان میں ایک نماز ہے اور ایک حج ہے، روزہ زکوٰۃ الگ، نماز اور حج۔
تھوڑا سا اختلاف کو سائڈ پہ کریں، تھوڑی سی تنگ نظری کو ایک طرف کر لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 4 یا 3-4 مہینے قبل فرمایا. اس قول کو آپ حضرات اور ہم سب سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے 3 دن قبل فرمایا صلو ابا بکر فلیصلی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، جاؤ ابو بکر کو میرا حکم ہے کہ کہہ دو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے. 3 دن قبل کی بات ہضم نہیں ہو رہی ہے اور 4 مہینے سے پہلے کی بات ہضم ہو رہی ہے. ایک مصلی حوالہ کیا گیا. دوسرا، حج جیسا بڑا رکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کیا. یہاں ہم حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل بیان نہیں کریں گے، نہ موقع ہے اور نہ ضرورت ہے اس ٹائم. جو جس موضوع پر بات ہے اس موضوع پر بات کریں گے کہ غدیر خم تک ہم نے پہنچنا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجتماعیت صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے ہیں، کس کے لیے؟ حج کے لیے. 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ اب اس دنیا میں ان کے زیادہ ٹائم نہیں ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے والے. 8 ہجری کو کون بتائے گا کیوں ہوا تھا؟ 8 ہجری کو حضور علیہ السلام کو کیوں پتہ چلا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں؟ ہاں، آیات نازل ہوئی. کیا نازل ہوئی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سارے صحابہ خوش، اسلام اب ہر جگہ داخل ہوگا. ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی روایت، عبداللہ بن عباس کے بارے میں روایت، وہ ایک سائڈ پہ ہو کر رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا تم رو کیوں رہے ہو؟ حالانکہ خوشخبری کی آیت ہے کہ اسلام میں لوگ جوق در جوق داخل ہوں گے. کہتے تمہیں خوشخبری لگ رہی ہے لیکن ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ حضور اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈیپلی آیت کو سمجھنا، جو ہر ایک کے لیے ممکن نہیں تھا. آیت کے اندرونی گھسنا یہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں تھا، یہ اس کو لیے ممکن تھا جو محبت کرے گا کس سے. تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابوبکر صدیق کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، 9 ہجری ابوبکر صدیق حج کے لیے گئے ہوئے ہیں. اچانک آپ کو خیال آیا کہ میں نے ابوبکر صدیق کو بھیجا ہے لیکن وہاں تو وہ ابھی بھی جو ہے وہ یہودی رہ رہے ہیں، مشرکین وغیرہ رہ رہے ہیں. ان یہودیوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ 3-4 مہینے کے اندر مکہ کو خالی کر دے، کیونکہ مکہ کو ہم اسلام کا مرکز بنانے والے ہیں. اور پیغام کس کو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہ پرچی لے لو اور یہ پیغام ہے جا کے ابو بکر تک پہنچ اور ان کو کہو یہ اعلان کر دو. حضور مشورہ کر رہے ہیں. ایک صحابی، چند صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہماری بات غور سے سنیں، یہ اعلان ابو بکر نہیں کرے، یہ اعلان ابو بکر نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر اس قوم کا نہیں ہے، آپ کی قوم کا نہیں ہے. ابو بکر کا نسب اور قومیت تبدیل ہے. آپ کے جو خاندان میں سے کوئی شخص وہ اعلان کر لے. علی کو چاہیے کہ جا کر یہ اعلان کر لے. اور یہ بات ٹھیک کہی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک مشورہ دیا آپ نے. یہ اعلان کون کرے گا؟ علی کرے گا. کیوں؟ اپنا جب کوئی اعلان کرتا ہے اس کا پاور ہوتا ہے. اپنی ٹانگیں کھینچے، ٹانگیں کھینچنے والے بھی اپنے ہوتے ہیں. اپنوں کی وجہ سے بعض دفعہ تم کس میں پہنچ جاتے ہو؟ کنویں کے اندر گر جاتے ہو. اور بعض دفعہ اپنوں کی وجہ سے اٹھ بھی سکتے ہو، کیونکہ گر اپنوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کہاں سے میں نے کھینچنا ہے. ہاں میں سچی بتا رہا ہوں. ہمارے مولانا بجلی گھر سے فرمایا کرتے تھے خودے دی اخپل پتن درویشتے کی، اللہ اپنوں کا بیڑا غرق کر دے، وہ کہا کرتے تھے. ہاں مولانا بجلی گھر صاحب وہ فرمایا کرتے تھے خودے دی اخپل پتن درویشتے کی، اپنوں کا بیڑا غرق ہو جائے سب سے پہلے یہ ٹانگیں کھینچتے ہیں. بات حقیقت ہے، کیونکہ اپنوں کو پتہ ہوتا ہے یہ بندہ یہاں سے کامیاب ہوا ہے، وہاں سے گرتے ہیں. کیوں؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے لوگو میں تمہیں بتاتا ہوں تم لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. کس نے مخالفت کی؟ اپنوں نے، تھایا جان نے. کون ہے وہ؟ ابو لہب.
تو وہاں لوگ کیا ہو گئے؟ سراسری میں مبتلا ہو گئے کہ کیا کریں یار، ابو لہب کی مانے جو تایا ہے، یا اس بندے کی مانے جو ابھی بھتیجا ہے، چھوٹا ہے، کس کی مانے؟ اب آپ بتاؤ، وہاں آ کر میں اور آپ نوجوان یہ کہتے کہ یہ تو بندی بریلی، تم پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ، تو وہاں کسی نے کچھ کیوں نہیں کہا کہ بھتیجے اور چاچا پہلے آپس میں بیٹھ جائے، طے کر لے، اس کے بعد ہمیں دعوت دے؟ کہا نہیں، کہا جو حق کی بات ہوگی ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ سننے میں ابھی آگے کچھ بات ذہن میں کہ نہیں، یہ اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہے، چچا بھتیجے کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، اپنے اختلاف ختم کرو پھر ہمیں بتاؤ، نہیں، جو حق کا راستہ اس کی طرف جائیں گے۔ کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پہنچ گئے تو میں دعوے سے کہتا ہوں یہ صرف ہماری کتاب، تمام کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو فرمایا یا علی امیر انت ام مامور، تم امیر بن کر آئے ہو تاکہ میں تمہارے ماتحت ہو جاؤں، یا تم مامور بن کر آئے ہو؟ دنیا کا کون سا شخص ہے جو یہ کہتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اس بات کا قابل ہو کہ جس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ کون ہے اس طرح کہنے والا؟ اے علی تم امیر بن کر آئے ہو؟ لبیک و سعدیک۔ جو اس ٹائم پہ یہ کہہ سکے کہ علی تم امیر بن کر آئے ہو، میں تیری اطاعت کرتا ہوں، وہ بعد میں اختلاف کرے گا، حضرت علی کی ٹانگیں کھینچے گا، نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نہیں یا ابا بکر، میں مامور بن کر آیا ہوں، حضور علیہ السلام نے یہ پیغام کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ مشرکین کو، جو بھی یہودی وغیرہ یہاں آباد ہے، سب کو کہو کہ مکہ فتح جو ہے مکہ خالی کر دے، 4 مہینے کا ٹائم ہے، بس خالی کر دے، یہاں سے چلے جائیں۔ اب 10 ہجری جب آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب یقین ہو گیا۔ کیا یقین ہے؟ کہ میں اس دنیا سے بالکل رخصت ہونے والا، اب یقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قرآن ایک دفعہ جبریل کو سنایا، جبریل نے پھر حضور کو سنایا۔ یقین کیوں ہو رہا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت؟ تارے جڑ رہی ہے۔ ایک دفعہ جبریل کو سنایا، جبریل نے حضور کو سنایا، پھر جو ہے حضور نے جبریل کو سنایا، پھر جبریل نے حضور کو سنایا، 2 دفعہ ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہونے والا۔ دوسری کیا بات، عام طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری 10 ایام اعتکاف میں تشریف فرما ہوتے، اس دفعہ آپ 20 دن بیٹھ گئے، کیوں؟ یہاں آ کر پھر بعض رات کہتے ہیں کہ یہ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصروف تھے رمضان مبارک کے مہینے میں، تو چونکہ بدر میں حضور کا اعتکاف قضا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے بیٹھ گئے تھے۔ یہ بھی مانی جا سکتی ہے بات، کیوں؟ اس لیے کہ 23-24 رمضان تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تھا، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو گھر میں بیٹھنے کا کہا تھا، آپ حدیبیہ میں شریک نہیں تھے، آپ بدر میں شریک نہیں تھے۔ آج بھی لوگ الزام لگا رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کہ وہ شریک نہیں تھے حدیبیہ پر، بے وقوفوں، حضور نے ان کو منع فرمایا تھا کہ تم حدیبیہ میں تو اس لیے شریک نہیں تھے کہ اعلان یہ ہوا تھا کہ حضرت عثمان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور بدر میں حضور نے بھیجا تھا ان کو۔ بدر میں کیوں نہیں شریک تھے؟ حضور علیہ السلام کی بیٹی بیمار تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود شرکت نہ ہونے کے آپ نے بدر میں حضرت عثمان کا پورا حصہ عطا فرمایا تھا۔ اور حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عثمان کے آپ نے ہاتھ رکھا اور صحابہ نے اپنے ہاتھ رکھے، آپ نے بیعت کیا۔ جب بیعت کی تو کسی نے کہا کاش آج عثمان ہوتا تو کتنا مبارک دن تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دوسرا ہاتھ یوں رکھا اور آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کیا میں اس ہاتھ کو، اگر عثمان ہے تو اس کو میں اس دلیل نہیں بنا سکتا ہوں کہ حضور کے بعد خلیفہ حضرت عثمان کو ہونا چاہیے تھا؟ اگر میرے اندر کوئی مسئلہ ہوگا، میرے اندر کوئی جو ہے اسلامی جو ہے وہ مسئلہ ہوگا، جس کو کہا جاتا ہے نا خامخواہ ایک چیز میں وہ پیدا کرنا، تو میں اس کو دلیل بنا سکتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضور نے ہاتھ رکھا ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی دلیل یہی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ حضور کے بعد خلیفہ ہے، ابوبکر صدیق نہیں ہے۔ لیکن نہیں، ہم ان چیزوں کو دلیل نہیں بناتے ہیں جب تک صریح ہو۔ کیوں؟ خلافت ایک ایسا عمل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پر چھوڑ دیا تھا، ولایت ایک ایسا عمل ہے جو حضور نے صحابہ پر نہیں چھوڑا۔
علی ولیوں کے ولایت کے امام ہیں، تمام صحابہ میں ولایت پر پہلے مقام پر علی ہے، اس لیے کہ علی کی ولایت کے لیے خلیفہ بنانے کے لیے، ولایت میں خلیفہ بنانے کے لیے مرشد کا کہنا ضروری ہے، اور خلیفہ جو دوسرے سیاست میں خلیفہ بنانے کے لیے کہنا ضروری نہیں ہے، لوگوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کو حضور علیہ السلام نے لوگوں پر چھوڑ دیا، اور علی کی ولایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ آگے ولایت اور خلافت یہ دونوں چیزیں فرق ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سب چیزیں محسوس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جب ارادہ فرمایا اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر حاضری دی، آپ تقریباً ذی القعدہ کے آخر میں روانہ ہوئے اور 4 ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو راستے میں بڑے عجیب واقعات ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا پیدا ہوا، ابوبکر صدیق لے کر آئے، خاص نواز کرامی ہو رہی ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اس علاقے کا کیا نام ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اس علاقے کا یہ نام ہے۔ حضور نے فرمایا چینج کرو اس کا نام، آج کے بعد اس کا یہ نام نہیں ہے، تبدیل کرو نام۔ یعنی ایسی تبدیلیاں ایک دم لے کے آ رہے ہیں جیسے پتہ چل رہا ہو، ایک بندہ جس طرح وصیت نہیں کرتا بندہ کہ بیٹا ادھر آؤ، فلاں ادھر آؤ، یہ یوں کرو یوں کرو، ایسے حضور علیہ السلام اس سفر میں پیش آ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اس جگہ کا نام تبدیل کرو، اس کا ابوبکر صدیق کا بیٹا ہوا، آپ ابوبکر صدیق لے کر آئے، اے اللہ کے رسول میرا بیٹا ہوا ہے، آپ نے ان کو جو ہے تعانیق کروایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض کے اللہ کے رسول کیا نام رکھے؟ تو آپ نے فرمایا سموہ باسمی، اس کا نام میرے نام پہ رکھو، یعنی اس کا نام محمد رکھو۔ اس کے بعد محمد بن ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے، لہٰذا محمد نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، خود حضور علیہ السلام نے نام محمد رکھوایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ ادا فرمایا، اور آپ نے عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ یہ نام تو کم از کم یاد ہو۔ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ ادا کیے احرام نہ کھولو اور ساتھ میں کیا کر لو؟ حج شامل کر دو ایک احرام کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں قران کا مطلب ملانا۔ حج تمتع کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح ہم یہاں سے کرتے ہیں، احرام باندھا، عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اس کے بعد حج کے لیے الگ احرام باندھا، اس کو کہتے ہیں تمتع۔ اور افراد کس کو کہتے ہیں؟ عمرہ نہیں کیا سیدھا آئے حج کے، اس کو کہتے ہیں افراد۔ یہ 3 قسم ہے حج کے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام نہیں کھولا، آپ نے قران فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اثنا میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے جب عمرہ کیا اور حج سے فارغ ہوئے تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں حج میں۔ یہ جو حج میں علی شامل ہو رہے ہیں، کہانی یہاں سے شروع ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ علی کہاں گئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج میں ابھی شامل ہو رہے ہیں؟ یہ گئے کہاں تھے؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ 9 ہجری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور نجران کے یہودیوں کا کیا ہوا تھا؟ نصارہ کا کیا ہوا تھا؟ مناظرہ ہوا تھا۔ علم ہے حضرات کے سورۃ جو ہے آل عمران میں پورا واقعہ موجود ہے۔ 9 ہجری کو نجران سے ایک بادشاہ آتا ہے اور اس کا بھائی آتا ہے، بھائی سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا بادشاہ نجران کا، یمن سے۔ جب آتے حضور علیہ السلام کے پاس کہ ہم مناظرہ کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے مناظرہ کیا، لیکن یہاں تک کہ بات جب نہیں بنی تو حضور نے فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ، میں بھی آ جاتا ہوں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ میدان میں چٹیل میدان میں جاتے ہیں اور وہاں مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے اللہ جو ناحق پر ہو، اللہ اس کی لعنت اس کے اوپر ہو، وہ ہلاک ہو جائے، تو ہم یہ کر لیتے ہیں۔ تو بھائی جو نجران کا جو سیاست کا بڑا تھا، جو بادشاہ تھا، وہ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں تیار ہوں اس کے لیے۔ لیکن جو دوسرا بھائی تھا اس نے کہا نہیں میں تیار نہیں ہوں، کیونکہ اس سے پہلے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا تھا،
اللہ نے ان پر لعنت کر دی تھی. آج اگر ہم نے اس نبی کے ساتھ یہ کیا, مجھے پتہ ہے یہ سچے ہیں, تو اللہ ہم پر لعنت کریں گے. میں اس مناظرے کے لیے مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور یوں انہوں نے کہا کہ ہم تسلیم کے لیے تیار ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے معاہدہ کرتے ہیں. سنیں یہاں سے, میں نے کہانی جان سے شروع کی, اس کو نوٹ کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کہاں ہے, علی آ جاؤ اور یہ لکھ لو, ان کے ساتھ شرائط لکھ لو. شرائط یہ ہے کہ تم ہمارے ماتحت رہو گے وہاں نجران میں. کہتے ٹھیک ہے ہم ماتحت رہیں گے, بالکل حاضر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر گواہ بن گئے. لکھ کون رہے ہیں؟ علی. گواہ کون ہے؟ عمر. اور یہی لوگ بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب حضرت علی کا دور آیا تو نجران کے یہی لوگ واپس آئے علی کے پاس کہ یہ جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں. کیا کہا علی نے؟ واللہ میں اس طرح تبدیلی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس پر جو شخص گواہ ہے وہ راشد بھی ہے اور باور بھی ہے, وہ بہترین انسان تھے, وہ امیر المؤمنین تھے. الفاظ نوٹ کریں, میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. اس پر جو گواہ ہے وہ امیر المؤمنین عمر ہے, جو راشد بھی ہے اور نیک انسان تھے. ان کے دستخط اس پر موجود ہے, وہ گواہ ہے, لہٰذا میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. بتائیں جو علی عمر کے ایک دستخط میں تبدیلی نہیں کر سکتا, او علی کس طرح ان کے بارے میں تم کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے دین میں اس طرح کوئی تبدیلی کی کہ ابوبکر صدیق کی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے, ویسے انہوں نے مان لیا. یہ نعوذ باللہ علی رتن پر بہتان ہے, یہ حضرت علی پر بہتان ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم علی کی توہین کر رہے ہو, خدا کی قسم یہ علی کی توہین ہے کہ علی اس مہر پر اور اس دستخط کو تبدیل نہیں کر رہا, اور تم یہاں کہہ رہے ہو کہ پوری خلافت انہوں نے نہیں مانی اور خود ظاہری طور پہ ایک جھوٹا انہوں نے اقرار کر دیا جس کو تک نعوذ باللہ. اللہ کا واسطہ اس اختلاف سے باہر نکلو, ایسا مت کرو. کیا ہوتا ہے آگے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سارا لکھا نجران کی طرف تو کیا ہوا؟ یمن کے 5 تقسیم کی حضور علیہ السلام نے. سارا نوٹ کریں آپ, میں دعوے دار ہوں آپ چیز کو پیش کرنے کے لیے. یمن کے کتنی قسمیں ہوئی؟ 5 قسمیں ہوئی. یعنی حضور نے 5 حصوں میں اس کو تقسیم کیا یمن کو. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, ابو سفیان رضی اللہ عنہ, اور موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, اور علی رضی اللہ عنہ. یہ 5 حصوں میں کیا ہوا؟ یمن کیا ہو گیا؟ نجران یہ تقسیم ہو گیا. معاذ سارے ہیں. ہوا کیا؟ خالد تو خالد تھے, حالانکہ خالدہ پٹھان لوگ کہتے ہیں خالد بن ولید پٹھان تھے, ایسا نہیں تھا بھائی. از بجلی گر مولا صاحب کہتے ہیں تزان تو گور شکلن تو گور, خالد بن ولید تزان سے بے غیرت لوگوں کا بڑا خالد بن ولید نہیں ہو سکتا. خالد بن ولید ہے. وہ جب وہاں پہنچے یمن میں تو آپس میں تلخ کلامی ہوئی, یہاں تک کہ جنگ چھڑ گئی. ایک اور بات تھوڑا سا اس میں نوٹ کروں گا, اس صاحب نے کتاب نے والے نے جو میں نے مطالعہ کیا اس نے تو بعد میں ذکر کیا, لیکن میں کہتا ہوں یہ بات کی بات نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سب کچھ دیکھا کہ لڑائی ہوئی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بعد میں بھیجا ہے, پہلے نہیں بھیجا ہے. یہ جو تقسیم ہوئی ہے یہ میں نے بتا دی, لیکن علی بعد میں گئے ہیں. آگے سنیں, علی رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بھیجا کہ وہاں لڑائی کی ہے, حضرت خالد بن ولید نے, جنگ ہوئی ہے, اور حضرت علی جاؤ تم ان کے پاس جاؤ, وہاں ان کے ساتھ معاملات طے کر لو. علی کی عمر کتنی ہے؟ 33 سال. 33 سال کا جوان ہے. خدا کی قسم علی کی جیسے فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں آ سکتا. جہاں عمر بھی کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے آج عمر ہلاک ہو جاتا. جہاں فیصلے کی بات آتی تو کہتے کہ جا کے علی سے مشورہ کرو. یہاں تک کہ حسن سے کہتے مقضیہ, خدا کہاں ہے حسن, تمہارے بابا جان کہاں ہے؟ کیوں بڑا عجیب سا فیصلہ آیا میرے سامنے, جلدی کرو اپنے بابا جان کو بلاؤ, میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے, ان سے مشورہ لینا ہے. علی تو علی تھے, 33 سال کی عمر میں حضور نے بھیجا. تو علی کیا کہنے لگے, اللہ کی رسول میں وہاں فیصلے بھی کروں گا, میں وہاں جرگے کروں گا, میرے اندر کہاں صلاحیت ہے, میرے اندر کہاں صلاحیت ہے؟ حضور نے فرمایا جاؤ, آپ کے سینے پہ یوں ہاتھ رکھا اور فرمایا اے اللہ, عرض کے اے اللہ حضرت علی کے سینے کو فیصلوں کے لیے کھول دے. اللہ نے ایسا کھولا سینہ کہ آج تک آپ علی کے فیصلوں میں اگر جاؤں اس موضوع پر تو خدا کی قسم آپ حیران رہ جائیں گے کہ علی جیسا
ذہن، علی جیسے قوت حافظہ، علی جیسا فیصلہ اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي اپنے خطبے میں ہم کہتے ہیں کہ فیصلے میں علی تھا. کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ. اب یہ یہاں پہنچے، خالد بن ولید کو کہا کیا مسئلہ ہے؟ خالد بن ولید، اچھا حضور نے یہ بھی فرمایا خالد بن ولید کو کہو تم معزول ہو، علی تم ان کی جگہ بیٹھ جانا. تم کہتے ہو صحابہ لڑتے، صحابہ کے آپس میں اختلاف ہوئے ہیں لیکن اختلاف کتنے خوبصورت انداز سے کلیئر ہوئے. حضرت خالد بن ولید نے کہا، حضرت علی نے فرمایا حضور نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں واپس آ جائیں، اجازت ہے. خالد بن ولید نے کہا لوگ جائے یا نہیں جائے، میں علی آپ کے ماتحت ہو کر آپ کے ساتھ رہوں گا. اے علی میں آپ کے ماتحت ہو کر آپ کے ساتھ رہوں گا. حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے چل رہا ہو. یہ تمام چیزیں ہوئی. اب یہ جب فیصلہ اس قسم کا ہوا نجران کے اس حکومت کے دوران، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اتنے میں مال غنیمت آیا. سنیں غور سے، مال غنیمت یہاں لڑائی میں نہیں آیا. کتاب والے نے لکھا ہے یہاں لڑائی میں آیا ہے کہ اس کے بعد کوئی جنگ ہوئی اور مال غنیمت آیا، لیکن میں اس کے قائل اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے اس کا جب مطالعہ اور کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی خود لڑائی کو ختم کرنے کے لیے گئے وہاں لڑائی ہو جائے، کیونکہ علی تو فیصلے کے لیے گئے تھے کہ ہم لڑائیں گے نہیں. حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تمہارا جتنا بھی نقصان خالد بن ولید نے کیا ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی لڑے؟ یہ کہیں اور جنگ ہوئی تھی، اس کا مال غنیمت کس کے پاس آیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. کہانی یہاں سے شروع ہو گئی ہے. جب آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں چند بندے جمع ہو گئے. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن شعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، برا بن عازب رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور علی کرم اللہ. کتنے ہوئے؟ 6-7 بندے ہیں. اور سماعت فرمائے گا، مال غنیمت آیا کتنے صحابہ رہے؟ حضرت خالد بن ولید، علی کرم اللہ وجہ، بریدہ کو نوٹ کرے، بریدہ کو، یہ بریدہ صحابی کو نوٹ کرے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ، عمر بن شعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. یہ چند صحابہ رہ گئے اور برا بن عازب. جب مال غنیمت آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، چونکہ خمس کس کا ہوتا ہے؟ اہل بیت کا ہوتا ہے نا خمس. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، خمس کس کا ہے؟ حضور کا ہے نا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت میں سے ایک باندی لی اور چلے گئے. ایک باندی لی اور چلے گئے. جب باندی لی نا تو خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ کیا ہے. تو بریدہ نے کہا خالد یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں علی، مال غنیمت نہ تقسیم ہے کچھ بھی نہیں، باندی اٹھا کر چلے گئے. جب صبح ہوئی تو آپ کے خیمے سے پانی نکلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ باندی انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی. پانی نکلا، غسل کا پانی. اس پر اعتراض شروع ہوا علی کے خلاف. سمجھ میں آ رہی ہے میں کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ حضرات کو؟ اس پہ اختلاف شروع ہوا کہ علی نے باندی کیوں رکھی. دوسری بات، حضرت بریدہ نے کہا رضی اللہ عنہ کہ علی ہمارے پاس جو اونٹ ہے وہ بڑے کمزور ہو چکے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ مال غنیمت کے جو صحیح اونٹ ہیں نا تازے وہ ہمیں دے دیں اور کمزور آپ رکھ لیں، ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جو چیز مال غنیمت ہے اسی طرح رہے گی. اچھا ٹھیک ہے. پھر کہا علی اس طرح کرے کہ جو کپڑے آئے نا مال غنیمت کے، یہ کپڑے تو کم از کم ہمیں دے دیں، ہمارے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں تو ہمیں دے دیں، ہم پہن لیں. علی نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب آپ بتائیں کہ ایک شخص اس قسم کے فیصلے کرے اور فیصلوں کا بیک گراؤنڈ کسی کو پتہ نہیں ہو تو اختلاف تو پیدا ہوگا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ خود تو رکھ لی باندھی اور ہمیں اونٹوں سے بھی منع کر رہے ہیں، کپڑوں سے بھی منع کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو نافع کو بلا، ابو نافع ادھر آؤ، میرے بعد تم یہاں مقرر ہو، لوگوں کا خیال رکھنا، اونٹ وغیرہ تبدیل نہ ہو، کپڑے شپڑے تبدیل نہ ہو، کوئی گڑبڑ میں برداشت نہیں کرتا. 33 سال کا جوان ہے، عقل ایسی اللہ نے عطا فرمائی کیونکہ حضور کی مجلس میں بچپن سے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابو نافع نے کہا ٹھیک ہے. علی رضی اللہ عنہ 37 اونٹ لے کر، زبردست قسم کے اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تحفہ لے کر گئے. 37 اونٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں حضور کی کتنی بڑی محبت تھی اور کہنے لگے میں جا کر حضور سے ملتا ہوں اور وہاں جا کر حج میں شریک ہو جاؤں گا. اب روانہ ہوئے، کہنے لگے کہ عمرہ احرام کون سا باندھوں. تو جب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور تیز رفتار سواریوں کے ساتھ وہاں جب پہنچے تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو فرمایا علی
علی آ گئے، علی کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ علی میرے پاس، کیا کر رہے تھے، کس طرح ہوا؟ علی نے فیصلے بتائے. ایک فیصلہ اتنا بتایا کہ حضور علیہ السلام ایک دم جھونک گئے اور اپنے فرمایا علی تم نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ ہاں میں نے فیصلہ کیا. پھر سینے سے لگایا علی کو، علی بڑا بہترین فیصلہ کیا تم نے، بڑا خوبصورت فیصلہ کیا ہے. علی بتاؤ کیا حالات ہے؟ اے اللہ کے رسول بس یہ میں نے سارا کر لیا. علی کس نیت سے آئے ہو؟ کہنے لگے بس احرام باندھا ہوا ہے. کس نیت سے باندھا ہے؟ تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا میں نے یہ نیت کی کہ اے اللہ مجھے پتہ نہیں کہ کس نیت سے باندھوں، لیکن جس نیت سے میرے نبی نے باندھا ہے اس نیت سے میرا ہے، اس نیت سے میں احرام باندھتا ہوں. حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، میں نے یہ احرام باندھا ہے قران جو ہے حج قران کا، تم بھی چلو میرے ساتھ حج کے لیے روانہ. وہاں سے خالد بن ولید نے پرچی لکھی اور صحابی کو دی، بریدہ کو، غالباً بریدہ کو، کہ جا کے حضور تک پہنچا کہ حضرت علی نے یہ گڑبڑ کی ہے. آگئی سمجھ میں؟ علی نے مال غنیمت نے کیا کی ہے؟ یہ گڑبڑ کی ہے، جا کر حضور تک پہنچا دو. یہ پرچی آ رہی ہے اور انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا کہ کیسے یہ حضور کے مجلس میں یہ پرچی پہنچی اور کیسے حضور علیہ السلام سے صحابہ نے شکایتیں لگانی شروع کر دی اور کیسے حضور علیہ السلام غصے میں آ گئے. یہ ساری انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں، ہو سکتا ہے کہ 3 جمعے اس میں گزر جائے، بتاؤں گا. ضرور آپ حضرات جو ہے اس موضوع کو خوب اپنے ذہن میں رکھنا اور اس کو انشاءاللہ میں شیئر بھی کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق اور سچ سمجھنے کی اور بولنے کی توفیق نصیب فرمائے.